بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج بات کریں گے استاد محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب حفظ اللہ تعالی، ان پر جو یہ لاسٹ سنڈے کو مرڈر اٹیمپٹ کی ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے۔ میاں چنو سے تفصیلات کے مطابق ایک لڑکا مدثر نامی چھوٹا ہی بچہ تھا، اتنا میچور نہیں تھا۔ اسی طرح کے لوگ تو ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو یہ برین واش کر لیتے ہیں آسانی سے، تو وہ برین واش ہو جاتے ہیں۔ وہ آیا، کتاب اس نے ایک رکھی ہوئی تھی اور اس کے صفحے پھاڑ کر اس میں اس نے پسٹل رکھی ہوئی تھی، اور وہ مرڈر اٹیمپٹ کے لیے آیا۔ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استاد محترم کو حفظ و امان میں رکھا، اور وہ باہر ہی جہاں پر تلاشی وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہیں پر گارڈ نے ہی اس کو روک لیا اور پتہ چل گیا، اور وہ پکڑا گیا اور الحمدللہ حوالہ پولیس ہو گیا۔ ایک اینی شاہد سے بھائی سے میں نے پوچھا، جو سنڈے والے دن 23 اکتوبر 2020 کو اکیڈمی میں گئے ہوئے تھے، ہمارے اپنے عزیز ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو اندر تھے اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا، اور نہ ہی پورے سیشن کے دوران اس پر بتایا گیا۔ یہ ایک بڑی عقل مندی کی گئی، اور یہ اعلیٰ ظرفی ہے استاد محترم کی کہ اگر وہ جو پبلک جتنے بھی بندے تھے 100 سے زیادہ، تو اگر ان کو پتہ چل جاتا لوگوں کو اور وہ اس کو پکڑ لیتے، پولیس کے حوالے نہ کرتے، تو انہوں نے اس کا کچومر نکال دینا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن استاد محترم کی جو اپروچ ہے وہ علمی اپروچ ہے، وہ کسی کو مارنے کے قائل بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے علمی اپروچ کرتے ہیں، اپنے سوالات، اپنا موقف سامنے رکھتے ہیں، اور اپنا موقف رکھنے کا ہر کسی کو حق ہے اور رکھنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ایک اور بڑا حادثہ، اس سے بھی بڑا اور بہت بڑا حادثہ ہوا، جو صحافی ارشد شریف چودھری صاحب کا مظلومانہ قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا کینیا میں۔ اس بیچارے نے تو چینل چھوڑ دیا، آپ کا ملک بھی چھوڑ دیا اور چلا گیا، لیکن آپ نے اس کو نہیں چھوڑا۔ اس کے جو بھی قاتل ہے، اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو، اور وہ دوزخ کما رہے ہیں اور کما لیا انہوں نے۔ وہ تو اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ عز و جل چلے جائیں گے، پہنچ چکے ہوں گے، لیکن یہ جنہوں نے کیا ان کو حساب دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی، اگلی دنیا میں تو بالکل دینا پڑے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں استاد محترم کے ساتھ۔ ارشد شریف چودھری کو بھی حق آواز بلند کرنے پر چپ کروایا گیا۔ یہاں پر ہمارے ملک عزیز میں، وطن عزیز میں یہی ہوتا ہے، جو آواز اٹھاتا ہے اور اس کی آواز کا جب جواب نہ ہو تو پھر اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ تو اس کو تو چپ کرا دیا گیا۔ اب استاد محترم کی طرف بھی لوگ چپ کرانے کی کوشش بارہا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جواب تو ان سے علمی کوئی ہو نہیں پاتا، تو کیا کریں۔ جن مفتیان اکرام کا انہوں نے نام لیا، FIR میں نے پڑھی ہے، اس میں درج ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اللہ ہی ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان پہ رحم فرمائے۔ اور ان میں سے ایک تو وہ بیچارہ جس کو انجینئر صاحب بچونگڑا کہتے ہیں، وہ تو ہر ویڈیو کے جواب میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے۔ تو یار، ہم تو آپ کی ویڈیوز بھی سنتے ہیں، پھر اگر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس آپ کو جواب دینا شروع کر دیں تو ایک بندہ پورا مختص ہو جائے، لیکن ہم آپ کو اتنا باہو نہیں دیتے، اور نہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی شائع کوئی نہیں آپ کے پلے، تو اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ بناتے رہیں ویڈیو، یار اپنا موقف دیتے رہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو آپ بھی خدا را ہوش کے ناخن لیں، مارنے تک نہ پہنچا کریں، یہ جہالت ہے۔ آپ علمی طور پر سوال و جواب کریں۔ تو انجینئر صاحب نے کیا کیا؟ یہ اس سے پہلے دیکھے، جو بریلوی تھے وہ بریلوی تھے، اہل حدیث تھے اہل حدیث تھے، وہ دوسرے کسی عالم کو سنتے نہیں تھے۔ کبھی کبھار مناظرے ہوا کرتے تھے، یا بس ایک دوسرے کو انہوں نے اپنی اپنی محفلوں میں، نجی محفلوں میں یا مساجد میں جو محفلیں کراتے تھے، اس میں یہ برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ تو انجینئر صاحب نے آ کر حق کو سامنے رکھا۔ بریلویوں کی جو باتیں صحیح ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح انجینئر صاحب نے پیش کیا، کون پیش کر سکتا ہے؟ انجینئر صاحب نے بتایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف سپیشس کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں، باقی رسول اللہ کے جیسا کون ہے؟
وہ جو وصال کے روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے، تو بے ہوش ہو کے گر گئے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ہے مجھ جیسا، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو ہماری طرح بشر ہیں۔ تو یہ انجینئر صاحب نے حدیث بتائی نا، کس نے اس سے پہلے بتائی تھی؟ پھر انجینئر صاحب نے یہ حدیث بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری تک پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آج تک کسی بریلوی سے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ تو رسول اللہ کے جیسے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بھی مانتے ہیں اور سپیشیز کے اعتبار سے، اور نور بھی مانتے ہیں ہدایت کے طور پر کہ وہ راہ ہدایت ہے، نور ہدایت ہے۔ ہم وہ نور نہیں مانتے کہ جو فرشتوں والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتوں سے بہت افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، سارے معاملات کرتے تھے، ان کی اولادیں بھی ہوئی ہیں، فرشتوں کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ انجینئر صاحب نہیں رکھا، تو اس سے بڑھ کر موقف کون دے سکتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ اسی طرح دیوبندی ہیں، وہ صحابہ کرتے رہتے ہیں، تو جن صحابہ کا ذکر انجینئر صاحب نے کیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عمار بن یاسر پہ آئے نا، صحابی ہیں نا، ابو ذر غفاری پہ آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہی نہیں کرتے تھے ان صحابہ کی۔ پھر التشیع، تو التشیعوں نے بھی جس طرح اہل بیت کا جو مقدمہ تھا اس لیول پہ لا کے نہیں لڑا جہاں پر انجینئر صاحب لے کے آئے۔ یقین مانیں میں جب بریلوی تھا تو میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی اگر بات آ جائے تو میں سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل پرسوں ایک پوسٹ تھی توحید کے بارے میں کہ توحید سے میٹھی چیز مومن کے لیے کوئی نہیں ہے اور توحید سے کڑوی چیز مشرک کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو ایک بھائی اس نے نیچے آگے، جو بریلوی ہے، منہاج القرآن کے منہج پر ہے، تو اس نے آگے نیچے لکھا کہ مومن کے لیے تو سب سے میٹھی چیز رسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے شک ہے، لیکن اس کو توحید سے مسئلہ ہو رہا ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے ہوتا تھا، تو اس بیچارے کی بھی تو وہی مینٹلٹی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی اسی کنویں میں ہے۔ تو اللہ سے محبت، مومن تو اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ عز و جل کی محبت۔ تو انجینئر صاحب نے توحید کا مقدمہ جو لڑا ہے، کس نے لڑا ہے؟ اہل حدیثوں نے بھی ایسا مقدمہ نہیں لڑا۔ جو رسول اللہ کی محبت کا مقدمہ انجینئر صاحب نے لڑا ہے، ایسا کس نے لڑا ہے؟ احترام کے دائرے میں رہ کر اور غلو نہیں کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ میں اطاعت کو بھی لے کے چلے۔ تو اس لیے انجینئر صاحب نے وہ کام کیا ہے جو ان ساری فرقہ وریت والوں کی مت مار گئی ہے، اور ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں۔ جو انہوں نے اولیاء کرام کی محبت بتائی ہے کہ اصلی اللہ کے اولیاء کون ہے، اور یہ جو جعلی بنے ہوئے ہیں ان کو ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ اب ہر کوئی کہتا ہے کہانی کہانی کہانی۔ تو اس لیے انجینئر صاحب نے جو کام کر دیا ہے وہ کر چکے ہیں۔ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو وہ تو ڈن ہو چکا ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاد محترم کی حفاظت فرمائے، اور ہر اس شخص کی جو دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہے اور جو حق آواز اٹھاتا ہے وطن کے لیے، ان سب کی اللہ عز و جل خود سے حفاظت فرمائے، اور ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو قتل و غارت ہے نا، اس سے پرہیز کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہے۔ فرعون بڑا طاقتور تھا اور آج نہیں ہے، تو سب کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ سب سوچیں جو کسی کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں، کہ کل ہم اللہ عز و جل کے سامنے جواب دیں، اور وہ جواب بڑا سخت ہوگا، آپ نہیں دے سکیں گے۔ تو ڈر جائیں اللہ سے۔ جزاک اللہ خیر۔